میں آج ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم سے عزت کی امید وہی لگا کے بیٹھے جو علماء دیوبند کی عزت کرنا جانتا ہو، لیکن اگر کوئی علماء دیوبند کے خلاف زبان درازی کرتا ہے پھر یاد رکھے ہم اس کی زبان گدی سے کھینچ ڈالنا جانتے ہیں۔ اگر کوئی انگلی کرنا چاہتا ہے ہم انگلی جڑ سے کاٹ ڈالنا جانتے ہیں۔ اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے ہم آنکھیں نکالنا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے کئی دنوں سے عبد الرحمن ستی کی ویڈیو بھیج رہے ہیں ساتھی اور کہہ رہے ہیں جناب یہ علماء دیوبند کے خلاف بک بک کرتا ہے۔ میں ان سے یہی کہتا رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے کئی سالوں سے مجھے مسلم شریف پڑھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں نے تو مقدمہ مسلم کے اندر یہی پڑھا، وَمِيَا ذِلِّ رَازُ عَنْ قَوْلِ الْمُطَّرَحِ أَحْرَى لِإِمَاتَتِهِ۔ امام مسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو مٹانا ہے، کسی کو دنیا سے ختم کرنا ہے، نام و نشان ختم کرنا ہے، پھر اپنے بیانوں کے اندر، اپنے وعظوں کے اندر، اپنی تقریر کے اندر، اپنے دروس کے اندر، اپنے مجالس کے اندر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، وہ خود بخود مٹ جائے گا۔ لیکن یہ عبد الرحمن ستی بڑھتا چلا گیا ہے، ویڈیو بناتا چلا گیا ہے، علماء دیوبند کے خلاف بک بک کرتا چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ تو اسے عبد الرحمن ستی کہتے ہیں، میں اسے عبد الرحمن سٹ کہتا ہوں، اور سرائکی سمجھنے والے میرے اس جملے کو سمجھتے ہیں کہ سٹ کسے کہتے ہیں؟ حرام دی سٹ کو۔ ہاں اہل علم کے خلاف، دین کے چوکیداروں کے خلاف، پیغمبر کے وفاداروں کے خلاف، پیغمبر کے جانثاروں کے خلاف، صحابہ کے غلاموں کے خلاف جو بھونکتا ہے، بک بک کرتا ہے، پھر وہ حلالی نہیں ہو سکتا، حرامی ہی ہوگا۔ حرامی ہمیشہ علماء اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو حلالی اور صحیح النسب ہوتے ہیں ان کی فطرت میں تکریم و تعظیم ہوتی ہے۔ اس لیے میں ستی سے کہنا چاہتا ہوں تجھے کیوں دشمنی ہے دین کے علماء سے؟ کبھی فرصت ملے تو پوچھ لینا اپنی ماں سے۔ اور ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں جیو جے سمسن وہ جے جمسن، جیسے میاں بیوی ہوں گے ویسے اولاد پیدا ہوگی۔ یہ بیٹا ہے مودودی کا، اس کا باپ صحابہ کو نہیں چھوڑتا تو یہ علماء کو کیسے چھوڑے گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں علمی اختلاف کا قائل ہوں، میں اظہار رائے کا قائل ہوں، لیکن عبد الرحمن سٹ اس لائق نہیں ہے کہ وہ میرے اکابر سے علمی اختلاف کرے۔ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اظہار رائے کرے۔ اظہار رائے کے لیے بھی صاحب علم ہونا ضروری ہے، علمی اختلاف کے لیے بھی کتابیں قرآن اور حدیث سے واقفیت ضروری ہے۔ اس کے دماغ میں بھوسا ہے، جسم کے اندر کیڑے ہیں جو اس کو حرکت دیتے ہیں اور علماء دیوبند کے خلاف بک بک کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وگرنہ علمی اختلاف کوئی نہیں ہے۔ آپ اس کی ایک ویڈیو سے سمجھ جائیں گے کہ یہ علمی اختلاف کرتا ہے علماء دیوبند سے یا بک بک صرف کرتا ہے۔ اگر آپ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ شرعی ضرورت کے تحت ہوگا، اس اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ووٹ دینے کے لیے مسنون اعتکاف کو چھوڑ کر مسجد سے نکلنا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ 25 لاکھ یا پتہ نہیں 50 لاکھ یا پتہ نہیں 40 لاکھ کتنے لاکھ کے علماء کے سربراہ نے ایک غیر شرعی فتویٰ نقل کی ہے، صرف اپنے مفادات کی خاطر۔ جو شخص اپنے مفادات کی خاطر غیر شرعی فتویٰ نقل کر سکتا ہے اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ فتاوی محمودیہ، مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، مفتی محمود حسن گنگوہی کا، اس کی جلد نمبر 15 ہے، صفحہ 300 ہے۔ اس میں باقاعدہ یہ سوال کیا گیا کیا معتکف جو ہے رائے شماری میں ووٹ دینے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ صاف طور پر اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اسے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ آپ بیروٹاؤن کی ویب سائٹ پر چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو یہی فتویٰ ملے گا۔ آپ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو یہی فتویٰ ملے گا کہ اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ مولوی تو اپنے مفادات کے لیے
ایک بات یاد رکھیں، موتقف دو وجہ سے اگر مسجد سے نکلتا ہے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ ایک شرعی ضرورت، دوسرا طبی ضرورت۔ طبی ضرورت کی مثال یہ ہے کہ اسے پیشاب پخانا آیا ہے، وہ مسجد سے باہر نکل کر کرنے جاتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ شرعی ضرورت جیسے وضو کرنے جاتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ یا جس مسجد میں بیٹھا ہے اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اب مسئلہ سمجھے جو مولانا نے بیان کیا۔ مولانا بیان کے اندر کہتے ہیں جناب ایک علاقے کے اندر پی ٹی آئی کا بندہ الیکشن میں کھڑا ہوا، اس کے مقابلے میں جے یو آئی کا بندہ کھڑا ہوا۔ اب اس علاقے کے جو علماء تھے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا میاں ہم سمجھتے ہیں پی ٹی آئی والے قادیانی نواز ہیں، سہولت کار ہیں، یہود کے ایجنٹ ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جے یو آئی والے الحمدللہ پیغمبر کے وفادار ہیں، صحابہ کے جانثار ہیں، تابعین کے ماننے والے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک جانب یہودیوں کا ایجنٹ، دوسری جانب پکا اور سچا مسلمان۔ اب شریعت کا بھی حکم یہ ہے کہ یہودی کے ایجنٹ کو، قادیانی نواز کو، قادیانیوں کے سہولت کار کو ہرایا جائے۔ تو اب علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو ہرانے کے لیے اس کو ووٹ دینا ضروری ہے۔ شریعت یہی کہتی ہے اس کو ہرایا جائے، اسے جے یو آئی والے کو جتوایا جائے۔ تو شرعی مجبوری ہے، شرعی مجبوری کی وجہ سے اگر موتقف جے یو آئی کو ووٹ دینے آتا ہے، شرعی مجبوری کی وجہ سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جس طرح کہ شریعت حکم دیتی ہے جمعہ پڑھو، جمعہ پڑھنے کی وجہ سے مسجد سے نکلے گا، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح شریعت کا حکم ہے اسے ہراؤ، اسے جتاؤ، تو لہذا اس کو جتانے کے لیے اگر مسجد سے نکلے گا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے کہا اصل مسئلہ یہ تھا، صرف بک بک کرنے کے لیے بات کو مروڑ کے پیش کیا اور مطلق دکھایا جناب یہ دیکھو اس کتاب میں لکھا ہے جو ووٹ دینے جائے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ خالی ووٹ کی بات نہیں ہو رہی، اس نے مسئلہ مروڑ کے پیش کیا ہے۔ اس کو علمی اختلاف کہیں گے یا اس کو اندر کی بھڑاس کہیں گے، اندر کا کالا پن کہیں گے۔ عقل مند اگر اس کی یہ ایک بات سن لے اس کو پتہ چل جائے گا یہ علمی اختلاف کرتا ہے یا صرف بک بک کرتا ہے۔